شہر کے ایک پسماندہ اور کچے محلے کی تنگ گلی کے آخر میں واقع ایک چھوٹے سے تپتے ہوئے ایک کمرے کے مکان میں 50 سالہ امجد اپنی بیوی صغریٰ اور 2 جوان بیٹیوں الیشبا اور نمرہ کے ساتھ انتہائی قسم پرسی اور محنت مزدوری کی زندگی گزار رہا تھا۔ امجد پیشے سے غلہ منڈی میں ایک دہاڑی دار مزدور تھا جو صبح سویرے اندھیرے میں اٹھ کر گھر سے نکلتا اور دن بھر تیز دھوپ میں اپنی باری کا انتظار کرتا تاکہ بھاری بوریاں اپنی پیٹھ پر اٹھا کر ٹرکوں میں لوڈ کر سکے اور رات گئے تک اسے بامشکل چند 100 روپے کی دہاڑی ملتی، جس سے گھر کا چولہا جلانا بھی ایک روز کا معرکہ بن چکا تھا، جبکہ اس کی وفادار بیوی صغریٰ اپنے شوہر کا بوجھ ہلکا کرنے اور بیٹیوں کی پڑھائی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے محلے کی بڑی کوٹھیوں اور امیروں کے گھر میں جا کر جھاڑو پوچھا، برتن مانجنے اور کپڑے دھونے کا کام کرتی تھی تاکہ اس کی بیٹیاں پڑھ لکھ کر ایک باعزت مقام حاصل کر سکیں اور انہیں کبھی دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ان دونوں بہنوں میں سے بڑی بیٹی الیشبا ایک انتہائی سلجھی ہوئی، فرمانبردار اور اپنے ماں باپ کا حد درجہ احساس کرنے والی لڑکی تھی، جو BA کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ گھر میں چپکے سے محلے کے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی اور رات گئے تک سلائی کڑھائی کا کام کر کے جو بھی چند پیسے کماتی وہ خاموشی سے صبح اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی، اور جب بھی اپنے باپ کے پھٹے ہوئے بوٹ اور ماں کے ہاتھوں پر برتن مانجنے کی وجہ سے پڑے ہوئے نیل دیکھتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا کر کہتی کہ ابو جان، امی جان، آپ لوگ میرے لیے اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، بس دعا کریں میں جلدی سے اپنی پڑھائی مکمل کر کے نوکری کر لوں تاکہ آپ کو زندگی میں کبھی کام نہ کرنا پڑے۔ لیکن اس کے بالکل برعکس ان کی چھوٹی بیٹی نمرہ، جو شہر کے ایک اچھے سرکاری اسکول میں 10ویں جماعت کی طالبہ تھی، وہ حد درجہ ناشکری، ضدی اور احساس کمتری کا شکار تھی، جس کا دل ہمیشہ امیر سہیلیوں کے قیمتی موبائل فونز، چمکتی ہوئی گاڑیوں اور برانڈز یونیفارم کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا رہتا تھا، اور وہ روزانہ گھر آتے ہی اپنی غربت اور سستے کھانے کا طعنہ دے کر اپنے مظلوم ماں باپ کا دل چھلنی کر دیتی تھی۔ نمرہ کو اپنے ماں باپ کے مزدور اور ماساتی ہونے پر شدید شرمندگی محسوس ہوتی تھی، اس لیے اس نے اسکول میں اپنی تمام امیر سہیلیوں اور اساتذہ کے سامنے یہ جھوٹ بول رکھا تھا کہ اس کے والد شہر کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں جن کا غلہ منڈی میں اپنا ذاتی ہول سیل کا کاروبار ہے، اور وہ لوگ ایک شاندار بنگلے میں رہتے ہیں، اور ماسی صغریٰ تو بس ان کے گھر کی ایک پرانی ملازمہ ہیں۔ ایک دوپہر جب صغریٰ اپنی اسی کوٹھی میں کام ختم کر کے تھکن سے چور، پھٹے ہوئے دوپٹے اور پسینے میں شرابور حالت میں نمرہ کے اسکول کے پاس سے گزر رہی تھی تاکہ وہ نمرہ کو اسکول کی چھٹی کے وقت گھر ساتھ لے جا سکے، تو اس نے دیکھا کہ نمرہ اپنی چند امیر سہیلیوں کے جھرمٹ میں ہنستی ہوئی اسکول کے گیٹ سے باہر آ رہی تھی۔ صغریٰ نے ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر دور سے ہی خوشی سے آواز دی کہ نمرہ بیٹی، میں یہاں کھڑی ہوں۔ اپنی ماں کی یہ آواز سنتے ہی نمرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور اس کی سہیلیوں نے حیرت سے پوچھا کہ نمرہ، یہ بوڑھی ماسی تمہیں نام لے کر کیوں پکار رہی ہے؟ نمرہ نے اپنے جھوٹے دبدبے کو بچانے کے لیے انتہائی بے رحمی سے اپنی سگی ماں کی طرف دیکھا اور سہیلیوں سے بول پڑی کہ ارے، یہ تو ہمارے گھر کی کام والی ماسی صغریٰ ہے، پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے اسکول چلی آئی، میں ابھی اسے جھڑک کر واپس بھیجتی ہوں۔ صغریٰ نے جب اپنی ہی کوکھ سے جنمی بیٹی کے منہ سے اپنے لیے کام والی ماسی کا لفظ سنا تو اس کے دل پر جیسے کوئی تیز دھار خنجر چل گیا اور اس کی آنکھوں سے مٹی پر آنسو ٹپک پڑے۔ وہ خاموشی سے بغیر کچھ کہے وہاں سے سر جھکائے روتی ہوئی واپس آ گئی۔ رات کو جب نمرہ گھر پہنچی تو صغریٰ نے اسے اکیلے میں بلا کر روتے ہوئے بہت پیار سے سمجھایا کہ میری بچی، غربت ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، تیرے باپ اور میں حلال کما کر تجھے پڑھا رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا مت لو،
ورنہ جس دن یہ جھوٹ ٹوٹے گا تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ لیکن نمرا پر ماں کے ان آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ الٹا غصے سے چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے آپ لوگوں کے اس کچرا گھر اور غربت سے نفرت ہے۔ آپ جب امیروں کے گھر میں برتن مانجتی ہیں تو مجھے محلے میں شرمندگی ہوتی ہے۔ میرے اسکول میں سب کے باپ اتنے امیر ہیں اور ایک میرے باپ ہیں جو منڈی میں بوریاں اٹھاتے ہیں۔ کاش میں کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی۔ امجد نے اپنی چہیتی بیٹی کے منہ سے اپنی غربت کا یہ ہولناک طعنہ سنا تو اس بوڑھے باپ کی آنکھوں میں خاموش آنسو آ گئے اور اس نے اس رات کھانا بھی نہیں کھایا۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما اور نمرا کے اسکول میں سالانہ رزلٹ کا دن آن پہنچا، جہاں اسکول کے پرنسپل نے اعلان کیا تھا کہ تمام بچوں کے والدین کا رزلٹ کے فنکشن میں آنا لازم ہے۔ نمرا شدید پریشان تھی، کیونکہ اگر اس کے ماں باپ وہاں جاتے تو اس کا 50 لاکھ کا جھوٹ ایک سیکنڈ میں بے نقاب ہو جاتا۔ اس لیے اس نے اپنے ماں باپ کو فنکشن کا بتایا ہی نہیں، بلکہ اسکول میں اپنی سہیلیوں سے کہہ دیا کہ اس کے بزنس مین والد بزنس ٹور پر ملک سے باہر گئے ہیں، اس لیے وہ نہیں آ سکتے۔ لیکن دوسری طرف بڑی بہن الیشبا کو نمرا کی ایک کزن سے اس فنکشن کا پتہ چل چکا تھا۔ الیشبا نے اپنے بوڑھے باپ امجد سے کہا کہ ابو جان، نمرا نے بھلے ہی ہمیں نہیں بتایا، لیکن وہ ہماری چھوٹی بہن ہے، اس کا رزلٹ ہے، ہمیں اس کی خوشی میں شامل ہونا چاہیے۔ امجد نے اپنی زندگی کی سب سے اچھی قمیض اور دھلا ہوا شلوار قمیض پہنا اور الیشبا کے ساتھ فخر سے نمرا کے اسکول پہنچ گیا۔ جب وہ اسکول کے ہال میں داخل ہوئے تو نمرا اپنی سہیلیوں کے ساتھ اگلی لائن میں بیٹھی تھی۔ پرنسپل نے مائک پر نمرا کا نام پکارا کیونکہ اس نے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور امجد نے خوشی کے مارے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا کہ ماشاء اللہ، یہ میری بیٹی ہے، یہ ایک مزدور کی بیٹی ہے۔ جیسے ہی امجد کے یہ الفاظ ہال میں گونجے، نمرا کی تمام سہیلیوں اور اساتذہ کی نظریں امجد کے پاؤں میں موجود سستے ہوائی چپل اور اس کے کام کی وجہ سے کھردرے ہاتھوں پر پڑیں۔ نمرا کی سب سے بڑی دشمن سہیلی کھڑی ہوئی اور طنزاً بولی کہ پرنسپل میڈم، یہ بوڑھا مزدور جھوٹ بول رہا ہے۔ نمرا نے تو ہمیں بتایا تھا کہ اس کے باپ بہت بڑے تاجر ہیں اور یہ عورت جو اس کے ساتھ ہے یہ تو ان کی ماسی ہے۔ پرنسپل نے نمرا کو اسٹیج پر بلایا اور پوچھا کہ نمرا، کیا یہ بوڑھا انسان تمہارا باپ ہے؟ نمرا پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا، اس کا جھوٹا محل زمین بوس ہو رہا تھا اور اس نے اپنے اسکول کے پروٹوکول اور سہیلیوں کے سامنے اپنے باپ کی غربت کو قبول کرنے کی بجائے اپنے ضمیر کا سودا کر دیا اور روتے ہوئے مائک پر بول پڑی کہ جی نہیں میڈم، میں اس مزدور کو نہیں جانتی، یہ کوئی پاگل ہے، میرے ابو ملک سے باہر ہیں اور یہ لڑکی بھی کوئی دھوکے باز ہے۔ نمرا کے منہ سے نکلے ان چند الفاظ نے امجد کے 30 سالہ بوڑھے وجود کو جیتے جی مٹی کا ڈھیر بنا دیا۔ اس کا مان، اس کا فخر اور اس کا دل ایک ہی لمحے میں پاش پاش ہو گیا۔ الیشبا نے جب اپنی چھوٹی بہن کی یہ فرعونیت دیکھی تو وہ تڑپ اٹھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نمرا کے چہرے پر ایک زوردار تمانچہ مارا اور مائک چھین کر پورے ہال کے سامنے روتے ہوئے چیخ کر کہا کہ ہاں سنو سب لوگ، یہ بوڑھا انسان جس کے کپڑوں سے پسینے کی بو آ رہی ہے، یہ کوئی پاگل نہیں بلکہ اس ناشکری نمرا کا سگا باپ ہے، جس نے غلہ منڈی میں 50 کلو کی بوریاں اپنی بوڑھی پیٹھ پر اٹھا اٹھا کر اس نمرا کی اسکول کی فیس جمع کی۔ اور یہ سغرا جس کو یہ ماسی کہتی ہے، یہ وہ ماں ہے جو امیروں کے گھر میں برتن مانج کر اس کے لیے نئے کپڑے خریدتی تھی۔ لعنت ہے ایسی پوزیشن پر اور ایسی تعلیم پر جو اولاد کو اپنے ہی سچے ماں باپ کو پہچاننے سے اندھا کر دے۔ پورے ہال میں موت سا سناٹا چھا گیا اور تمام والدین اور اساتذہ کی نظروں میں آنسو آ گئے۔ پرنسپل نے نمرا کو اسٹیج سے نیچے دھکا دے دیا اور امجد کے پاس
آ کر ان کے کھردرے ہاتھوں کو چوما اور کہا کہ سر، آپ ایک عظیم باپ ہیں۔ چور اور مجرم آپ نہیں بلکہ آپ کی یہ بیٹی ہے جو اپنی سچی دولت کی قدر نہیں کر سکی۔ امجد صدمے کے گہرے سمندر میں ڈوب چکا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے ہال سے باہر نکلا اور دیوانہ وار سڑک کی طرف بھاگا۔ الیشبا اس کے پیچھے بھاگتی رہی، لیکن امجد کا دل اس شدید توہین اور صدمے کو برداشت نہیں کر پایا اور سڑک پار کرتے ہوئے غلہ منڈی کے ایک تیز رفتار ٹرک نے اس بوڑھے باپ کو کچل دیا جس کی بوریاں وہ روز اٹھاتا تھا۔ ہسپتال پہنچنے سے پہلے ہی امجد دم توڑ گیا اور اس کے آخری الفاظ تھے کہ سغرا، میری بیٹی کو کہنا میں چور نہیں تھا، میں مزدور تھا۔ جب امجد کا جنازہ اس کچی گلی کے مکان میں پہنچا تو سغرا کی چیخوں سے آسمان ہل گیا۔ نمرہ جب روتی ہوئی اپنے باپ کی لاش سے لپٹنے لگی تو الیشبا نے اسے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ دور ہو جاؤ یہاں سے۔ کل تک تم جس باپ کو پہچاننے سے انکار کرتی تھی، آج اس کی لاش پر تماشا مت کرو۔ تم نے ہمارے باپ کو نہیں مارا بلکہ اس کی غیرت کو قتل کیا ہے۔ نمرہ کو اب زندگی کا سب سے ہولناک سبق مل چکا تھا۔ اس کا وہ اسکول، اس کی وہ امیر سہیلیاں جن کی خاطر اس نے اپنے باپ کو ٹھکرایا تھا، انہوں نے اگلے ہی دن نمرہ کو واٹس ایپ گروپوں سے بلاک کر دیا اور اسکول نے اس کا داخلہ خارج کر دیا۔ وہ ایک ہی رات میں دنیا کی سب سے اکیلی اور بدترین انسان بن چکی تھی۔ پچھتاوے کی یہ آگ نمرہ کو جیتے جی جلانے لگی۔ وہ روزانہ رات کو اپنے باپ کے پرانے پھٹے ہوئے بوٹ کو اپنے سینے سے لگا کر گھنٹوں روتی اور اپنی ماں کے پیروں میں گر کر معافی مانگتی۔ سغرا کا دل ماں کا تھا، اس نے نمرہ کو معاف تو کر دیا، لیکن امجد کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ الیشبا نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک بینک میں نوکری حاصل کر لی اور اب وہ اپنے گھر کا پورا خرچہ خود اٹھاتی تھی اور اپنی ماں کو شہزادیوں کی طرح رکھتی تھی۔ جبکہ نمرہ نے اس دن کے بعد اسکول چھوڑ دیا اور اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے اس نے اپنی ماں کی جگہ اسی امیر کوٹھی میں جا کر جھاڑو پوچھا اور برتن مانجنے کا کام شروع کر دیا۔ جہاں اس کی ماں کبھی کام کرتی تھی، اب نمرہ جب بھی برتن مانجتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اور وہ فخر سے ہر ایک کو کہتی کہ ہاں، میں ایک ایماندار اور مزدور امجد کی بیٹی ہوں اور میری ماں ایک باحیا ماسی ہے، مجھے اپنی غریبی پر فخر ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی جھوٹی شان و شوکت، امیر دوست اور سوشل اسٹیٹس سب ایک عارضی سراب ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی اور سچی دولت ماں باپ کی حلال کمائی اور ان کا سایہ ہوتی ہے، اور جو اولاد اپنی ماں باپ کی غربت پر شرمندہ ہوتی ہے، وقت کا پہیہ اسے ایک دن اسی مٹی پر لا کر پچھتاوے کا بھکاری بنا دیتا ہے۔